من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی الہاشمی الہادی المہدی سید البہی وکوکب دری صاحب الفضل والعطا والجود والسخاء والامر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وعظمتہم وحرمتہم وغیبتہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ جو بندہ محمد و اہل بیت محمد کے احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے اور ذکر اہل بیت سننے کے لیے جتنا ذہنی اور روحانی طور پر آمادہ اور تیار ہے، کوشش کرے اتنی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ دعا گو ہوں کہ خالق لم یزل محمد و اہل بیت محمد کے پاکیزہ نورانی ذکر کے صدقے سے عزت دار بانیان کا پرخلوص فیضہ مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ تمام عزاداروں کا، موالیان حیدر کرار، سنی شیعہ احباب کا فرش ولا و عزا ذکر آل محمد میں قدم قدم چل کرانا مالک عبادت میں شمار فرما۔ تمام کی نیک دلی حاجات کو مالک شرف قبولیت عطا فرما۔ کریم اللہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و طہارت کا صدقہ مرنے سے پہلے چہاردہ معصومین کی زواری اور حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ ہمارے وارث برحق امام زمن کا مالک ظہور جلد فرما۔ ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ اجازت بات شروع کی جائے۔ کافی صاحبان تشریف فرما ہیں، جتنے صاحبان آپ پیچھے تشریف فرما ہیں اگر کوشش کریں تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ یہ با جماعت نماز عشق حسین ابن علی ادا کی جائے اور آپ تک آسانی سے میری آواز پہنچتی رہے، ہے نا؟ توجہ سرکار اجازت ہے۔ پہلی یہاں پر حاضری ہے، لیکن میں جتنی دیر بھی آپ کے ساتھ محو گفتگو رہوں، آپ کی توجہ کا محور مرکز فقط اور فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے، ہے نا؟ توجہ سرکار۔ پہلا جملہ ہے، اسی پر دعا فرمائیے گا۔ بندہ شیعہ ہو یا سنی، وہ درود کی تلاوت کرتا ہے جسے ہم صلوات کہتے ہیں، صلوات پڑھیں، درود پڑھیں، ایسے نا سرکار؟ درود پڑھتا ہے، لیکن لاہور والوں اگر درود کی عظمت کا پتہ ہو تو پڑھنے کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ تھوڑا تھوڑا بولیے گا، تھوڑا تھوڑا بولیے گا۔ اگر درود کی عظمت کا پتہ ہو سرکار تو پڑھنے کا لطف کچھ اور ہے۔ معصوم فرماتے ہیں، پہلا جملہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ خدا، توجہ، جب بھی کوئی بندہ خدا صلوات پڑھتا ہے تو اس کے اسی خاکی بدن سے ایک ایسی خوشبو نکلتی ہے جو بدن سے ہوا میں، ہوا سے فضا میں۔ بیدار ہونا خدا کے لیے بھاجن، جب بھی کوئی بندہ خدا صلوات پڑھتا ہے اس کے اسی خاکی بدن سے ایک ایسی بھاجن خوشبو نکلتی ہے جو بدن سے ہوا میں، ہوا سے فضا میں، فضا سے خلا میں، خلا سے پہلے فلک پر، پہلے فلک سے دوسرے فلک پر، دوسرے فلک سے تیسرے فلک پر، تیسرے فلک سے چوتھے فلک پر، اور اسی طرح جب پورے عالم افلاک میں وہ خوشبو صلوات پھیل جاتی ہے تو تسبیح و تقدیس میں مشغول ملائکہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ
کے کہتے ہو ملائکہ تسبیح چھوڑو، سجدے سمیٹو، رکوع تمام کرو، چلو زمین پر، حسین کی مجلس شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، چلو زمین پر، یا علی مشکل کشا علی، چلو زمین پر، حسین کی مجلس شروع ہے نا توجہ سرکار۔ اور پھر ضمانت کے ساتھ یہ دیکھیں کتنا نفس نفسی کا عالم ہے، اتنی مہنگائی، ہر بندہ پریشان ہے۔ مہنگائی کے اس عروج کے عالم میں بھائی جان، خطرناک ترین ماحول میں، پابندیوں کے باوجود موسم سے بے نیاز ہو کر گلی گلی میں ذکر محمد و آل محمد کا ہونا اس بات کی لاہور والوں دلیل ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو بے وارث نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، تھوڑا سا چاہیے، تھوڑا سا چاہیے۔ ہم وہ قوم ہیں سرکار بھائی جان جو بے وارث نہیں۔ تو سوال کو افتخار حسینی تو نے آتے ہی پر سر ممبر پہلا جملہ ہی یہی کہا ہے کہ مہنگائی کے سروج کے عالم میں، خطرناک ترین ماحول میں، پابندیوں کے باوجود گلی گلی میں ذکر کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو بے وارث نہیں ہیں۔ تو ہمارا کون سا وارث موجود ہے؟ لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو۔ ہمارا وارث کل بھی محمد تھا، ہمارا وارث آج بھی محمد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کل بھی ہمارا وارث محمد تھا اور آج بھی ہمارا وارث محمد کی حیثیت سے پردہ غیبت میں تشریف فرما۔ میں اس وقت کی بات کرنے لگا ہوں، توجہ سرکار، توجہ آپ کی حاصل ہو گئی۔ اب ایک چھوٹا سا موضوع شروع کرتے ہیں۔ اس وقت کی بات جب بزرگوں وقت کا تصور ہی نہ تھا۔ اس وقت کی بات ہے بزرگوں جب وقت کا بھائی جان تصور ہی نہ تھا۔ یہ جو لفظ تھا ہے نا، یہ تھا ہی نہیں تھا، یہ تھا ہی، وقت تھا ہی نہیں۔ جس زمین پر بیٹھ کے آپ ذکر سن رہے ہیں، یہ زمین بھی نہ تھی، یہ آسمان بھی نہیں تھے۔ اس وقت بھی جو روئے زمین ہے، یہ جتنی بھی کل زمین ہے، یہ خشکی کا فقط 30% ہے۔ کتنا بھائی جان؟ 30%۔ 70% اس کے ارد گرد پانی ہی پانی ہے، جیسے آج کل ہر طرف پانی ہی پانی ہے، ایسے ہے نا، ہر طرف پانی ہی پانی۔ زمین کے ارد گرد 70% پانی، 30% خشکی۔ میں جو بندہ بیدار ہے اس کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، سر اٹھاؤ۔ اس وقت کی بات کرنے لگا ہوں جب یہ 30% بھی خشکی نہ تھی، بلکہ فقط پانی ہی پانی تھا۔ اللہ کے حکم سے زمین کو سرکار خلق کیا گیا۔ زمین اللہ کے حکم سے خلق ہوئی، لیکن زمین کو قرار نہیں۔ زمین ہل رہی ہے، زمین بھائی جان کپ کپی کا شکار، زمین تھر تھراہٹ کا شکار۔ جبرائیل نے پروردگار کے آگے ہاتھ باندھ کے کہا پروردگار آپ کے حکم سے یہ زمین بن تو گئی ہے، لیکن زمین کو پروردگار قرار نہیں۔ زمین ہل رہی ہے، زمین کپ کپی اور تھر تھراہٹ کا شکار ہے۔ آواز قدرت جبرائیل، اس کا انتظام بھی میری توحید کے پاس ہے۔ ہاتھ باندھ کے پوچھتا ہے پروردگار کون سا انتظام کر کے رکھا ہے کہ زمین ساکت ہو جائے؟ آواز قدرت ہے جبرائیل زمین پہ چلا جا اور کانپتی ہوئی زمین کے درمیان میں جا کے اپنی ملکوتی انگلی سے لکھ یا علی۔ جو نام علی پہ بولے ہو، جو نام علی پہ بولے ہو، یا علی مشکل کشا علی، یا علی مشکل کشا علی۔ یہ انتظامات پہلے کرنے چاہیے نا سرکار۔ لکھ یا علی۔ جبرائیل اللہ کے حکم سے زمین پر نازل ہوئے، کانپتی زمین کے درمیان میں سرکار جا کے بزرگوں لکھا یا علی۔ کیا لکھا بھائی جان؟ یا علی۔ زمین کا ہلنا بند ہو گیا، سر اٹھاؤ، زمین کا ہلنا بند، کپ کپی ختم، تھر تھراہٹ ختم، ہلنا بند ہو گیا۔ لیکن جبرائیل کا رنگ یہاں پر اتر گیا۔ اللہ نے آواز دے کے کہا جبرائیل اب تیرا رنگ کیوں اتر گیا ہے؟ آواز دے کے کہتا ہے پروردگار رنگ نہ اترے تو اور کیا ہو، آپ نے میرے مرشد، میرے سردار، میرے استاد علی کا نام زمین پر لکھوا دیا۔
زمین پر لکھوا دیا ہے، یہ آدم کے نالائق بچے اکڑ اکڑ کر زمین پر چلیں گے، تو قیامت سے پہلے قیامت برپا کر دے گا۔ اگر کسی نالائق کا پاؤں میرے استاد، میرے مرشد، میرے سردار علی کے نام پہ آ گیا، آواز قدرت ہے جبرائیل اس کا انتظام بھی میری توحید وحدت اور قدرت کے پاس ہے۔ ہاتھ باندھ کے جبرائیل نے پوچھا پروردگار کون سا انتظام کر کے رکھا ہے؟ آواز قدرت ہے جبرائیل جہاں پہ تو نے نام علی لکھا ہے وہاں پہ جا کے کعبہ رکھ دے۔ اللہ اکبر۔ یا علی مشکل کشا علی، یا علی مشکل کشا علی، وہاں پہ کعبہ رکھ۔ جبرائیل تو کہتا ہے یہ پاؤں رکھیں گے، میں سجدے نہ کرواؤں تو خدا کیسا؟ اللہ اکبر۔ سجدے نہ کرواؤں تو خدا کیسا؟ اللہ کے حکم سے زمین بنی۔ سر اٹھاؤ سرکار، اللہ کی اس پوری روئے زمین پر ضمانت کے ساتھ، پوری روئے زمین پر آپ نے بڑے بڑے محلات دیکھے، بڑے بڑے بنگلے دیکھے، بڑی بڑی کوٹھیاں دیکھیں، بڑے بڑے مکان دیکھے، لیکن روئے زمین کے تمام گھر دیکھ لو، اس کے باوجود پوری دھرتی پر 3 گھر ایسے ہیں، اللہ کی اس پوری دھرتی پر 3 گھر بابا جی ایسے ہیں جو روئے زمین کے تمام گھروں سے افضل ترین ہیں۔ یا علی مشکل کشالی، روئے زمین پہ 3 گھر ایسے جو روئے زمین کے تمام گھروں سے افضل ہے۔ بولنے کی بات آگے ہے، لیکن علی والو ان تینوں گھروں کی نسبت علی کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تینوں بابا جی گھروں کی باقر شاہ جی نسبت ہے علی شہنشاہ کے ساتھ۔ پہلا گھر جو روئے زمین کے تمام گھروں سے افضل ترین گھر ہے وہ کعبہ ہے۔ کعبے کی بات آئی ہے، اللہ کی بات آئی تو بولنا چاہیے، ہم پر اعتراض ہوتا ہے یہ علی اللہ پہ بولتے نہیں ہیں سرکار۔ وہ سرکار گھر اللہ کا گھر ہے، نسبت علی کے ساتھ، کیونکہ علی کے آنے کی جگہ جو ہے ہائے نسبت بھائی جان علی شہنشاہ کے ساتھ۔ پہلا گھر کعبہ جو روئے زمین کے تمام گھروں سے افضل ترین گھر ہے، اور لاہور والو یہ اس کا گھر ہے جسے گھر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ جی ہیں زہر بھائی، جسے بابا جی گھر کی بھائی جان آصف بھائی ضرورت ہی نہیں، لا مکان ہے، وہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ دیکھیے بابا جی کتنے نام آپ نے اللہ کے سنے آج تک یا پڑھے؟ 99 ایسے ہیں نا سرکار، لیکن دعائے جوشن کبیر میں ضمانت کے ساتھ ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں بابا جی، دعائے جوشن کبیر میں بزرگوں اللہ کے 1001 نام درج ہیں۔ آئے ہائے ہائے ہائے، کتنے بھائی جان؟ 1001۔ بات آگے کرتے ہوں، آگے چلتے ہیں، ایک یہیں پر رکتے ہیں، پھر ایک بات کر کے پھر یہیں پر آتا ہوں۔ 1001 نام اللہ کے درج، اور اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ کے 1001 نام تو درج ہیں اور 1002 نہیں ہو سکتے، یہیں پر مشرک ہے۔ توحید بھی سنا کرے ذرا، توحید بھی سن لیجئے، یہیں پر مشرک وہ کہے کہ 1003 نہیں ہو سکتے، 10,000 نہیں ہو سکتے، 20,000 نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ لا محدود ہے، لہٰذا نام بھی لا محدود ہیں۔ ہے نا توجہ سرکار؟ کیونکہ وہ خود لا محدود تو نام بھی بھائی جان لا محدود ہیں۔ ضمانت کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ابو البشر تشریف لائے، آ کر اللہ کی بات کی۔ ایسے ہے سرکار، پہلے خلیفہ حضرت آدم تشریف لائے، کس کی بات کی؟ اللہ کی الوہیت کی بات کی، اللہ کی بات کی۔ بزرگوں، لوگوں نے پوچھا اے حضرت آدم، ہم پر جو اللہ پہنچا رہا ہے، ہم پر تک جو اللہ پہنچا رہا ہے،
جو توحید کی بات کر رہا ہے، کیا آپ نے خود اللہ دیکھا ہے؟ جاگنا یار خدا کے لیے، میرا قصور تو نہیں ہے نا کہ ساؤنڈ نہ ہو سرکار۔ بابا جی 6 مجلسیں پڑھ کے یہ 7ویں مجلس ہے اور اتنے ساؤنڈ ہی کوئی نہیں ہے نا، تو جیسا امتحان ہے نا سرکار، تو بس تھوڑا تھوڑا آپ ساتھ دیتے رہیں گے تو جو نوکری ہے وہ آج کی ہوتی رہے گی۔ آپ اللہ کی بات کر رہے ہیں، اللہ دیکھا، جو جملہ حضرت آدم ابو البشر نے دنیا کو بتایا ہے وہ یہاں پر لکھنے کا ہے اور بچوں کو لوری کے طور پہ سنانے کا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھا نہیں لیکن کسی سے سنا ہے کہ وہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی جان مسکراتے رہیں، کسی سے، یعنی پتہ چلا کوئی اور بھی ہے جو آدم سے بھی پہلے ہے، جو آدم کو تعلیم دینے والے ہیں۔ توجہ سرکار، کسی سے سنا، اچھا اللہ ہے، جی ہے، دلیل کیا ہے؟ اللہ ہے، دلیل کیا ہے کہ وہ ہے؟ حضرت آدم نے فرمایا، مجھے دیکھیے گا، یہ میرے خیال ہے کالی بنے گا، اللہ ہے، دلیل کیا ہے؟ چلو دلیل کیا ہے کہ وہ ہے؟ حضرت آدم نے فرمایا آسمانوں کا ہونا، آسمانوں کا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے، زمینوں کا ہونا دلیل ہے بزرگوں کہ وہ ہے، کائنات کے نظام کا چلنا دلیل ہے کہ وہ ہے۔ تھوڑا عرصہ گزرا، ایک اور نبی اس دنیا میں تشریف لائے۔ توجہ سرکار بھائی جان، ایک اور نبی دنیا میں تشریف فرما ہوئے جسے سارے سنی شیعہ بریلوی کشتی والا نبی کہتے ہیں۔ نبی صاحب سفینہ، کشتی والا نبی، حضرت نوح علیہ السلام۔ جب حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ جو ہم تک اللہ پہنچا رہے ہیں، توجہ سرکار، آپ ہم تک اللہ پہنچا رہے ہیں، کیا آپ نے اللہ دیکھا ہے؟ آپ نے بھی اللہ دیکھا؟ حضرت نوح نے کیا کہا؟ میں نے بھی سنا ہے، دیکھا نہیں۔ بیدار ہونا، بیدار ہونا، میں نے بھی سنا ہے لیکن دیکھا نہیں۔ بھائی حضرت نوح سے پوچھے گیا دلیل کیا ہے؟ کہا کائنات کے نظام کا چلنا بھاجن دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے، کائنات کے نظام کا چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے، کائنات کے نظام کا چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ تھوڑا وقت اور گزرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، کلیم اللہ سے پوچھا گیا کہ جس اللہ کی آپ بات کر رہے ہیں، ہم تک اللہ پہنچا رہے ہیں، کیا آپ نے اللہ دیکھا ہے؟ کلیم اللہ نے بھی یہی کہا، میں نے بھی اسے سنا ہے، میں نے بھی سنا ہے کہ اللہ ہے لیکن دیکھا میں نے بھی نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہ کائنات کے نظام کو ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ باقر شاہ جی مجھے عزت حیدر کرنال کی قسم ہے، ہزاروں کا اجتماع ہو کے بھی بولے نوکر کے چوروں کا حق ادا نہیں ہوتا، میں تو دعا لینے کے فکر میں آپ کے حوالے کر کے جانے لگا ہوں۔ کائنات کا ہونا، ہر نبی یہ کہتا رہا کائنات کا ہونا اس بات کی بھائی دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے، کائنات کے نظام کا ہونا اس بات کی دلیل ہے۔ میں کتنے نام نبیوں کے پڑھتا رہوں گا اور یہ سنی شیعہ بھائی کتنے نام سنتے رہیں گے، نہ اتنا وقت میرے پاس، نہ اتنا وقت آپ کے پاس ہے۔ میں نتیجے کا جملہ آپ کے دلوں پہ نقش کر کے جانے لگا ہوں۔ ہر نبی بزرگ یہ کہتا رہا کہ اللہ ہے، دیکھا نہیں ہے لیکن ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کائنات کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے۔ میری انگلی پکڑو، میں آپ کو ملک عراق میں لے کے جانے لگا ہوں۔ ملک عراق ہے، شہر نجف ہے، مسجد کوفہ ہے، منبر ابیض ہے، منبر پہ علی شہنشاہ جلوہ فکر ہے، علی شہنشاہ خطبہ توحید تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ مجمع کے وسط سے ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے یا علی، آپ جو توحید کی بات کر رہے ہیں، آپ جو اللہ کی بات کر رہے ہیں، آپ جو وحدانیت کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ علی شہنشاہ فرماتے ہیں علی اسے سجدہ ہی نہیں کرتا جسے علی نے دیکھا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ ہاتھ نہیں ہے، کشکول ہے سیدہ کی بارگاہ میں، جس کے ہاتھ کا مالک علی ہے، ہاتھ بلند ہونا چاہیے، ہاتھ اونچے حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سجدہ ہی نہیں کرتا۔ آیا
جسے دیکھا نہ ہو۔ اچھا دلیل کیا ہے؟ توجہ، ہر نبی نے کیا دلیل دی؟ کائنات کا ہونا، ایسے ہے بابا جی، زمینوں کا ہونا، آسمانوں کا ہونا، زندگی کا ہونا، موت کا ہونا، یہ نبی جواب دیتے رہے۔ سر اٹھاؤ، جب امیر المومنین سے بندے سامنے والے نے پوچھا کہ اللہ ہے، کہا بے شک ہے، دلیل کیا ہے؟ علی شہنشاہ فرماتے ہیں اللہ کی سب سے بڑی دلیل دیکھ بھی رہا ہے اور پوچھ بھی رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماں حسین کی صدا سلامت رکھے۔ 1000 وہ لامکان، اسے گھر کی ضرورت نہیں، لیکن گھر ہے منصوب علی کے ساتھ۔ کتنے نام ہیں سرکار اللہ کے بھائی جان؟ 1001 نام جو لکھے ہیں دعائے جوشن کبیر میں۔ سر اٹھاؤ بھائی جان، 1001، جہاں پر بھی رک جائیں ہم وہیں پر مشرک۔ بھائی اتنے نہیں ہو سکتے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ لامحدود و نام بھی لامحدود۔ اچھا باقر شاہ جی، اب جتنے بھی اللہ کے نام ہیں اور عالم امکان میں اور نام ہو سکتے ہیں، عالم امکان کا مطلب ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، توجہ سرکار بزرگوں، یعنی ہو سکتے ہیں جتنے بھی اور نام اللہ کے ہو سکتے ہیں، اللہ نے وہ سارے نام محمد اور آل محمد میں تقسیم کیے ہیں۔ بیدار ہونا جو علی والے ہو، بیدار ہونا جو علی والے ہو بھائی جان، سارے نام اللہ نے محمد اور آل محمد میں بھائی جان تقسیم کیے۔ سر اٹھاؤ، لیکن دو نام اللہ نے اپنے پاس رکھے جو اللہ کے ذاتی نام ہیں۔ اللہ کے ذاتی نام کون سے؟ ایک ہے اللہ، کون سا؟ اللہ، اللہ اور کوئی بھی نہیں۔ اور کوئی رحیم ہو سکتا ہے، اللہ نہیں ہو سکتا ہے نا؟ توجہ، ہم پر یہ اعتراض ہوتا ہے بابا جی، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ جی علی کو اللہ کہتے ہیں، یہ علی کو اللہ کہتے ہیں، یہ علی کو اللہ کہتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کون کہاں تک پرواز کرے، جو بندہ شاہ نجف کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے اتنا بولے کہ پتہ چلے کہ میرے سامنے علی کو ماننے والے تشریف فرما ہیں، سوچ کے مریض جمع نہیں ہوئے۔ ہم پر اعتراض ہوتا ہے یہ جی علی کو اللہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ہم شیعہ نے حیدر کرار کا عقیدہ ہے ہی نہیں۔ ہمارا عقیدہ توحید کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ توحید کیا ہے؟ جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ پڑھتا ہے، جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ پڑھتا ہے، اس کے نزدیک بھائی جان عقیدہ توحید کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ توحید یہ ہے، جو بندہ جب بھی جہاں بھی علی کو اللہ کہے، مانے، سوچے، لکھے، ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں، اور جو اپنے جیسا کہے اس پہ بھی لعنت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ جی سرکار صدا سلامت رہے، پورے دن سے ذکر سن رہے ہیں آپ، توجہ ہے نا سرکار؟ 1001 نام، ایک نام اللہ جو اللہ کا ذاتی نام ہے، سرکار کسی کو نہیں دیا۔ دوسرا ہے المتکبر۔ ایک ایک جملہ میں تول کے پڑھنے لگا ہوں سرکار ضمانت کے ساتھ بھائی جان۔ المتکبر، آصف بھائی، المتکبر یہ نام بھی اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ پروردگار ہمیں تو سارے یہی کہتے رہے کہ تکبر نہیں کرنا، اپنا نام المتکبر رکھا، راز کیا ہے؟ سر اٹھاؤ۔ پروردگار نے کہا تکبر فقط مجھ خدا کو جچتا ہے، کیوں؟ کیونکہ علی مجھے سجدہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماں حسین کی صدا سلامت رکھے آپ کو، پاک سید آپ پہ راضی ہو۔ تکبر مجھے ہی جچتا ہے، کیونکہ 14 کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے نا؟ تو جو سرکار زمانہ پہلا گھر جو منسوب علی سے ہے، افضل ترین گھر بیت اللہ،
بیت اللہ، اسی بیت اللہ کے بارے میں نبیوں کے سلطان نے فرمایا، سر اٹھاؤ، فرمایا کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام، مشہور حدیث ہے یہ، ہر بچے کو یاد ہے، اتنی مشہور اور معروف یہ حدیث، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، کیا؟ ہر بچہ فطرت اسلام پہ بھجن پیدا ہوتا ہے، پھر فرمایا پھر جو پالنے والوں کا مذہب ہو، تھوڑے بندے پہنچے باقر شاہ جی، نہیں پتا کون کہاں تک پرواز کرے، پھر بھجن جو بھی پالنے والوں کا مذہب ہو وہ اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں، اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں، اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ تو پھر میں نوکر یہ جملہ کہنے کا نیاز بیگ میں حق رکھتا ہوں، یعنی جو جس کے گھر میں آئے گا، بیٹھے ہو چلے گئے ہو، یعنی جو بھائی جان جس کے گھر میں آئے گا تو اسے اپنے جیسا بنا دے گا۔ کچے پکے میدے والے کو چھٹی ہے، اٹھ کے چلا جائے، نہ وہ علی سنے نے اس کا کلیجہ جلے۔ میں علی بادشاہ کی فضیلت کے جملے آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ جو بندہ آل محمد کو بے سوچ مانتا ہے وہ نوکر کے فکر وصول کرے، جو جس کے گھر میں باورچی آئے گا وہ اسے اپنے جیسا بنا دے گا، اسے اپنے جیسا بنا دے گا، اسے اپنے جیسا بنا دے گا، اسے اپنے جیسا بنا دے گا۔ یعنی کوئی عیسائی کے گھر میں آئے گا وہ اسے اپنے جیسا بنا دے گا، کوئی ہندو کے گھر میں آئے گا وہ اسے اپنے جیسا بنا دے گا، کوئی کافر کے گھر میں آئے گا وہ اسے اپنے جیسا بنا دے گا، کوئی بدھ مت کے گھر میں آئے گا وہ اسے اپنے جیسا بنا دے گا، کوئی شکرالوی کے گھر میں آئے گا وہ اسے اپنے جیسا بنا دے گا، کوئی مرزائی کے گھر میں آئے گا وہ اسے اپنے جیسا بنا دے گا، اہل سنت کے گھر میں آئے گا وہ اسے اپنے جیسا بنا دے گا، اہل حدیث کے گھر میں آئے گا وہ اسے اپنے جیسا بنا دے گا، بھائی بریلوی کے گھر میں آئے گا وہ اسے اپنے جیسا بنا دے گا، اہل حدیث کے گھر میں آئے گا وہ اسے اپنے جیسا بنا دے گا، بھائی شیعہ کے گھر میں آئے گا وہ اسے اپنے جیسا بنا دے گا، ماتمی کے گھر میں آئے گا وہ اسے اپنے جیسا بنا دے گا، عزادار کے گھر میں آئے گا وہ اسے اپنے جیسا بنا دے گا، زنجیر زن کے گھر میں آئے گا وہ اسے اپنے جیسا بنا دے گا۔ اور اگر کوئی اللہ کے گھر میں آئے، اللہ اکبر، ہاتھ ہے تو بلند ہونے چاہیے، اور جس کے ہاتھ کا مالک علی ہے ہاتھ اونچے جو مل کے بولا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بسم اللہ، صدا صاحب اللہ کے گھر میں آئے وہ اسے اپنے جیسا بنا دے گا۔ اور لاہور والوں، ہمیشہ بنانے والا افضل ہوتا ہے، ایسے نا سر، بنانے والا ہمیشہ افضل بنا دے گا۔ اب جملہ میں کہنے لگا ہوں، پہلے یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ بنانے والا ہمیشہ افضل ہے۔ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے نا، وہ جتنا بھی چاہے اللہ بھی بنا سکتا ہے، لیکن وہ جتنے بھی ہوں گے پھر بھی وہ اس کے مخلوق ہوں گے، آئے ہائے ہائے، وہ اس کا خالق پھر وہی یکتا ہے۔ توجہ سرکار، اپنے جیسا سرکار بنا دے گا، اور یہی تو وجہ ہے لوگوں کے گھر میں آتا تو لوگوں جیسا ہوتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بھائی لوگوں کے گھر میں آتا تو لوگوں جیسا ہوتا۔ آیا ہے اللہ کے گھر، آیا ہے اللہ کے گھر۔ 13 رجب کو بھاجان علی شہنشاہ کی آمد ہے ظاہری طور پر، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو وجود میں پہلے ہیں، نزول میں بعد میں ہیں۔ بابا جی ہاں، 13 رجب کو ظاہری طور پر علی شہنشاہ نے اس دھرتی کو شرف بخشا۔ 13 رجب 16 رجب کو بلا تشبیہ رحل نبوت پہ علی ہے۔ جملے ہوتے ہیں سرکار دعا لینے کے لیے۔ 16 رجب کو بلا تشبیہ بابا جی سرکار بھاجن رحل نبوت پہ علی۔ ہم پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعوں نے علی پہ قبضہ کر لیا ہے، کہ فقط ہمارا علی ہے،
او بھائی جان ہمارے حصے میں علی آیا ہی کہاں ہے؟ جتنا بھی علی ہے، جتنا بھی علی ہے وہ 16 رجب کو اللہ اور مصطفیٰ نے خود میں تقسیم کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 16 رجب کو اللہ اور سرکار نے خود میں تقسیم کیا۔ 16 رجب کو بابا جی ریل نبوت پہ علی۔ اور یہ دیکھیں ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اور ہر بچہ فطرت کے عین مطابق روتے ہوئے آتا ہے۔ ایسے ہے نا بھائی جان، روتے ہوئے۔ بچہ نہ روئے تب تک نہ ماں کو مبارک۔ ادھر میں یہ ضروری سمجھتا ہوں درجات بلند ہوں علامہ ناصر عباس شہید کے، یہ ان کا جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں بچہ نہ روئے اسے تھپ تھپاتے ہیں، مارتے ہیں، کیوں؟ تاکہ یہ روئے، تاکہ یہ روئے۔ اب رونے پر ہر اعتراض کرنے والے مفتی اعظم سے ہاتھ باندھ کے ہمارا سوال ہے، آپ جو کہتے ہیں کہ رونا بدعت ہے، ذرا گھر سے پوچھ کے اتنا تو بتا، آتے ہی پہلا کام جناب نے کون سا کیا تھا؟ زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچ گیا ہے، زندہ باد ہے وہ ماتمی جو پہنچ گیا ہے۔ مولوی صاحب آپ نے پہلا کام کون سا کیا؟ بھائی مفتی اعظم بھی تشریف لائے تو بھائی جان روتے ہوئے آئے، تو پھر لاہور والا پتہ چلا بھائی رونا بدعت نہیں ہے، زندگی کی علامت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندگی کی علامت۔ زندگی کی علامت ہے۔ بچہ نہ روئے اسے مارتے ہیں۔ جب بھی کوئی بچہ آیا فطرت کے عین مطابق روتے ہوئے آیا۔ اچھا پھر جب بھی کوئی بچہ اس دنیا میں آتا ہے بابا جی، بھائی جان، لالا جی، اس میں بنیادی قسم کے 3 نقص ہیں بنیادی طور پر۔ پہلا وہ نجس ہے، غسل ولادت کی ضرورت۔ ایسے ہے نا، جب تک غسل ولادت نہ دیا جائے نہ اذان نہ اقامت کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے ہے نا سرکار، غسل ولادت کی ضرورت۔ دوسرا، پہلا نجس، دوسرا جاہل، یعنی کچھ بھی نہیں جانتا سوائے پینے کے۔ پینا جانتا ہے، ہائے ہائے، پینا جانتا ہے، فقط پینا۔ تیسرا کمزور، اپنی کروٹ بھی خود نہیں بدل سکتا۔ 3 قسم کے لاہور والوں بزرگوں بنیادی نقص ہیں، بنیادی نقص ہیں، بنیادی نقص ہیں۔ 3 قسم کے بنیادی نقص ہیں۔ اللہ جانے اس ساؤنڈ میں کتنے نقص ہیں، ہے نا توجہ سرکار، کہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ کل سے یہ الیکٹریشن کا جو نظام ہے وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے تاکہ یہ نوکری صحیح معنی میں ہوتی رہے۔ 3 قسم کے بھائی جان بنیادی نقص ہوتے ہیں۔ پہلا نجس، دوسرا جاہل، تیسرا کمزور۔ پہلا نجس، دوسرا جاہل، تیسرا کمزور۔ پہلا نجس، دوسرا جاہل، تیسرا کمزور۔ اور مولوی مقابلہ اس علی سے کرتا ہے جو نجس ہو نہیں سکتا کیونکہ اللہ کے گھر میں آیا ہے۔ زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہلے پہنچ گیا ہے۔ پچھلے ستاروں کے بھی ہاتھ بلند ہونے چاہیے خیرات کی خاطر۔ اور مولوی مقابلہ اس علی سے لاہور والوں کرتا ہے جو نجس ہو نہیں سکتا کیونکہ بزرگوں وہ اللہ کے گھر میں آیا ہے۔ اور وہ کمزور ہو نہیں سکتا، وہ کمزور ہو نہیں سکتا، وہ کمزور، توجہ رہنی چاہیے، وہ کمزور ہو نہیں سکتا جو آتے ہی جھولے میں اژدہا کو 2 برابر حصوں میں چیر کے رکھ دے، 2 برابر حصوں میں چیر کے رکھ دے۔ اور وہ لا علم ہو نہیں سکتا جو 13 رجب کو آیا ہے، 16 رجب کو ریل نبوت پہ سوار ہو کے محمد کی زیارت کرنے کے بعد نبیوں کے سلطان سے خود پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ آپ میرے سردار ہیں، آپ حکم کیجئے، پہلے تورات سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ یا قرآن؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیو سدا سلامت رہو، یا قرآن پڑھو، ہے نا؟ تو ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، 10 سال پہلے علی سنا رہے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، جی بے شک۔ اور 16 کو
بے شک آپ نے بڑے دین ہے، بڑا خوبصورتی سے بیان کیے۔ آپ جی ہیں جب ہم کلام ہوا نا دونوں بھائی، تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو بھی کہا میرے جان دعا تو کیا ہے دنیا میں میری دعا سے، سبحان اللہ لیکن اس زمانے میں تین عیبیں، تین بیماریاں ہیں، تین نجاستیں ہیں۔ پہلی کون سی؟ کرتے گناہ میں ہے زمانہ اٹا ہوا۔ سبحان اللہ یہ جو تین ہے نا تین، یہ تین ٹھیک نہیں ہے۔ کرتے گناہ میں ہے زمانہ اٹا ہوا، یہ پہلا ہے۔ کرتے گناہ میں ہے زمانہ اٹا ہوا، انسان اپنے آپ سے بھی ہے کٹا ہوا۔ سبحان اللہ یہ دوسرا اور تیسرا سرکار بننا چاہتا ہے اور چھٹا ہوا، دیمک لگی ہوئی ہے زمین کے تراب کو، یہ عرض مانتی ہے کسی ابو تراب کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میرا کام تو نہیں ہے سرکار، لیکن آپ نے ایک ربائی پڑھی ہے تو اس کے جواب میں ایک چھوٹی سی ربائی سناتا ہوں۔ ہے نا توجہ؟ مولا علی کی شان زمین و زمان سے پوچھ، بابا جی مولا علی کی شان زمین و زمان سے پوچھ، لوح سے کرسی سے قلم سے خود آسمان سے پوچھ، اور تیرے پسر کے دل میں جو حب علی نہیں بچہ کہاں سے لائی ہے بچے کی ماں سے پوچھ۔ اللہ اکبر، ہاتھ ہے تو بلند ہونے چاہیے، ہاتھ اونچے حیدری۔ اللہ اکبر۔ بابا جی تین قسم کے نقص ہیں، ٹھیک ہے؟ میں روکنا نہیں چاہتا، موالی آپ کی گفتگو سے بڑا خوش ہو، آپ جی ہیں سر، سردہ سلامت دعا قیمتی ہے، سردہ سلامت ہے۔ لیکن رسول خدا نے فرمایا ہے اپنے بچوں سے علی کی ولایت کا اقرار لو، بے شک، نہیں کرتے مارو نہیں، ڈانٹو نہیں، ماں کی طرف رجوع کرو۔ واہ واہ، حدیث سرور عالم کی ترجمہ کہلی، حدیث سرور عالم کی ترجمہ کہلی، سبب علی سے محبت کا میری ماں کہلی، اور علی ولی کے عدو اپنی ماں سے پوچھ لگا کہاں کہاں سے وہ گزری، کہاں کہاں کہلی۔ سبحان اللہ ہے توجہ سرکار۔ بس مختصر کرنے لگا ہوں، وقت ختم ہوا ہے تو انشاءاللہ پھر کل نوکری، صبح 8 بجے سے نوکری ہے اور پھر یہ 12 بجے تک یہ نوکری ہے، بہت طویل سفر کیا ہے آپ کے لیے۔ توجہ سرکار، آخری دو باتیں ہمارے، اچھا دیکھیے جیسے آپ نے کہا ہے نا کہ بابا جی اتنا سستا علی نہیں کہ ہر کسی کو دے دیا جائے، ہر کسی کو کہ دے دیا جائے، بلکہ بابا جی اتنا مہنگا ہے علی کہ اللہ نے یہ علی اس وقت تک اپنے حبیب کو بھی نہیں دیا جب تک محمد نے مانگا نہیں۔ اللہ اکبر، جب تک سرکار نے مانگا نہیں۔ 13 رجب کو بس ختم، علی شہنشاہ کی آمد۔ 16 رجب کو ریز نبوت پہ علی، ہمارے حصے میں بھائی علی کہاں آیا؟ جتنا بھی علی ہے وہ 16 رجب کو اللہ اور مصطفیٰ نے خود میں بزرگوں تقسیم کیا، بانٹ لیا۔ اب وہ بولا جو بولتا ہی علی کے ذریعے ہے، بولتا ہی علی کے ذریعے کیا کہا؟ چہرہ میرا ہے، وجہ اللہ کون ہے؟ بابا جی علی شہنشاہ، چہرہ میرا، آنکھیں بولے پچھلے سردار جتنے کھڑے ہیں سرکار، آپ بیٹھ جائیں گے تو تھکیں گے نہیں سرکار، میں آپ کا بھلا کرنے لگا ہوں۔ وجہ اللہ کون؟ علی۔ عین اللہ کون؟ سارے بولے عبادت کرتے رہے۔ عین اللہ کون؟ علی۔ جنب اللہ کون؟ علی۔ عزل اللہ کون؟ علی۔ ید اللہ کون؟ علی۔ قلب اللہ کون؟ علی۔ لاہور والوں سمجھ نہیں آتی، یہ بیٹا عمران کا ہے، سورت رحمان کی ہے۔ زندہ باد ہے وہ بندہ جو نام علی پہ بولا ہے، جو علی کے فضائل پہ چہرے کھلے کھلے ہیں۔ پاک سیدہ آپ پہ راضی ہو، بابا جی سمجھ نہیں آتی، بیٹا عمران کا، سارے بولیں گے بیٹا عمران کا، سورت رحمان کی۔ حالانکہ بابا جی جبلت، حیت اور طبیعت کا یہ قانون ہے کہ جی بچے کی جو شکل ہے وہ یا ماں پہ جاتی ہے
یا وہ باپ پہ جاتی ہے یا دادا پہ یا نانا پہ، ایسے نہ سرکار خاندان کے کسی فرد پہ جاتی ہے۔ یہ بیٹا علی ابو طالب کا ہے، بیدار ہونا، یہ سرکار بیٹا بھائی جان علی ابو طالب کا۔ سورۃ رحمان کی وجہ کون سی ہے؟ فکر بھی پڑھوں گا، چہرے بھی دیکھوں گا، آخری جملہ فضائل کا نہیں خبر کون کہاں تک پرواز کر، جس کے کعبہ دل میں علی بادشاہ کی ولایت کا بسیرا ہے، رزق میں جب سے سانس کربلا سے لیتا ہے وہ نوکر کے فکر وصول کرے۔ یہ بیٹا علی ابو طالب کا، یہ سورۃ رحمان کی ہے۔ آخر یہ وجہ بابتی کون سی ہے؟ یہ مسئلہ ہمیں کسی اور نے نہیں بلکہ سائنس نے سمجھایا ہے کہ ڈاکٹر اس ماں کو مشورہ دیتے ہیں کہ جس کی گود ہری ہونے والی ہو، یہ بھی تو صاحب اولاد ہونے والی ہے، اگر تو تیرا شوہر خوبصورت ہے تو صبح اٹھنے کے فوراً بعد کسی چیز کو دیکھنے سے پہلے اپنے شوہر کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا کر اثرات آنے والے تیرے اس بچے پہ ہوں گے۔ یعنی جیسے تیرے شوہر کا رنگ ہے ویسے آنے والے تیرے بچے کا رنگ ہوگا، جیسے تیرے شوہر کی آنکھیں ہیں ویسے تیرے بچے کی آنکھیں ہوں گے، جیسے اس کے ہاتھ ہیں ویسے آنے والے تیرے بچے کے ہاتھ ہوں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ تیرا شوہر خوبصورت نہیں ہے، بازار سے خوبصورت بچے کی تصویر لے اپنے گھر میں سجا دے، صبح اٹھنے کے فوراً بعد کسی چیز کو دیکھنے سے پہلے اس بچے کی تصویر کو بھائی غور سے دیکھا کر، اثرات آنے والے تیرے بچے پہ ہوں گے۔ یعنی جیسے تصویر والے بچے کا رنگ ہے ویسے آنے والے تیرے بچے کا رنگ ہوگا، جیسے اس کی آنکھیں ہیں ویسے تیرے بچے کی آنکھیں ہوں گی، جیسے اس کے ہاتھ ہیں ویسے تیرے بچے کے ہاتھ ہوں گے، جیسے اس کے خد و خال ہیں اور ویسے تیرے بچے کے خد و خال ہوں گے۔ اور ابو طالب کا نمک کھا کے ابو طالب کے ایمان پہ شک کرنے والوں اب بے ایمانوں کی اولادوں، اللہ جانے یہ عمران اور رحمان میں یہ مشابہت کیا تھی۔ علی کی ماں دیکھتی عمران کو رہی، بیٹا یزدان پہ چلا گیا۔ اللہ اکبر، یہ ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے سیدہ کی بارگاہ میں، جس کے ہاتھ کا مالک علی ہے، ہاتھ بلند ہونا چاہیے، ہاتھ اٹھے جا مل کے بولو حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹا یزدان پر چلا گیا۔ پاک سیدہ آپ پہ راضی ہوں، بہت پڑھ لیا، جتنا بھی پڑھا وہ آپ کے پیار میں، دو چار جملے آج مختصر سے مسائل کے ایک روایت میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ ان پردہ داروں کی خاطر رونے کے دن رونے کی راتیں، ذاکر کا محتاج نہیں ہونا چاہیے ان دنوں میں۔ ان پردہ داروں کی خاطر جو بہت پہلے آتی ہیں اور بہت دیر سے جاتی ہیں، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، مولا آپ کا پوچھو قبول فرمائے۔ میں نے بہت انتظار کروایا، مخدومہ مجھے معاف فرمائیں گی، وہ جو بی بی شام سے آتی ہے نا، وہ ہماری خطابتیں سننے نہیں آتی، نہ اسے ہمارے علم سے کو لینا دینا، اس کی حسرت تو صرف اور صرف آنسو ہیں۔ اور علماء نے لکھا، دیکھیں 10 دن کی مجلس ہے نا سرکار، یہاں پر پورا نیاز بیگ میں عزاداروں کا ایک ہجوم ہے، ایک بارگاہ سے نکلتے ہیں، دوسری بارگاہ میں پرسہ پڑھتے ہیں، دوسرے بارگاہ سے نکلتے ہیں، تیسرے بارگاہ میں سارا دن عزادار مصروف ہیں حسین کی ماں کو رونے کے لیے، حسین کے زخموں پہ رونے کے لیے بے تاب پھر رہے ہیں کہ فلاں ذاکر آ جائے گا تو ہم آ کے رو لیں گے، فلاں بارگاہ میں ذاکر آئے گا تو ہم رو لیں گے، ہم پرسہ پڑھ لیں گے۔ عزادار علماء نے لکھا، ہم تو انتظار کرتے رہتے ہیں فلاں ذاکر آئے گا تو مجلس میں جائیں گے۔ علماء نے بابت یہ لکھا ہے، رونے والوں محمد کی بیٹی ہے، ایک علی کی بیٹی ہے، اور رونے والا ایک کا سر زخمی ہے، ایک کا پہلو زخمی ہے، اور ساتھ میں 4 سالہ بطول ہے، اور جس کے کانوں سے خون جاری ہے، اور رونے والوں صبح کی نماز وہ اس مقام پہ پڑھتی ہے، اور رونے والوں جہاں پر مجلس ہونا ہو۔ حضرت علی امام مظلوم کربلا، آپ ایک بارگاہ میں جاتے ہیں، مجلس سنتے ہیں، ماتم کر کے چلے جاتے ہیں، امام بارگاہ کا دروازہ انتظامیہ بند کر دیتی ہے، آپ دوسرے بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، وہاں مجلس سنتے ہیں، تیسرے بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، امام بارگاہ کا دروازہ، عزا خانے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، آپ چلے جاتے ہیں، دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ علماء نے لکھا، جب عزادار چلے جاتے ہیں، رونے والوں محمد کی بیٹی اور علی کی بیٹیاں، اور رونے والوں اسی عزا خانے میں پھرتی رہتی ہے۔
لوگ کہتے ہیں ہمیں محرم کا چاند دیکھنے کے لیے بابا جی کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا تھا، آسمان کی طرف منہ نہیں